اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف سرکار کرتے ہیں اور سرکار کی سب سے زیادہ تعریف اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور احمد ہیں، حضور احمد ہیں کہ اللہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور حضور محمد ہیں اس لیے کہ اللہ بڑی تعریف کرتا ہے۔ محمد وہ ذات پاک، محمد وہ ذات پاک جن کی رب سب سے زیادہ تعریف کرے، اور اللہ وہ ذات پاک جن کی حضور زیادہ تعریف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالات جاننا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے۔ اس دور میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ساری دنیا کی خبریں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کتنے کرکٹرز ہیں، کون کپتان ہے، اور کون سا کپ جیتتا ہے، فلم ایکٹرز کون ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کا خاندانی جغرافیہ کیا ہے، یہاں تک ستم کی بات اس کا گھر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں اپنے آقا کے متعلق علم نہیں ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بے مثال ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ قطب مینار دیکھنا چاہتے ہیں، تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں، چار مینار دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے 7 عجوبوں کو دیکھ دیکھ کے خود عجوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ شاہکار کے بارے میں معلومات نہیں رکھنا چاہتے۔ رب نے جسے بنایا، جس نبی نے ہمیں ایمان دیا، جس پیارے آقا نے ہمیں مسلمان بنایا، جن کے تصدق میں اللہ کا عرفان ملا، جن کے تصدق میں آج مسجد میں جمع ہے، سجدے کی لذتیں پیشانی کو جن کے تصدق میں ہم دیتے ہیں، دل کو اطمینان جن کے نام پاک سے ملتا ہے، اسی نبی کے متعلق کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور بچوں سے زیادہ افسوس تو ان کے والدین پر ہے۔ فیس دے کر، میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، فیس دے کر، پیسے دے کر مسلمان اپنے بچوں کو بت پرستوں کے نام سکھاتے ہیں، اور مفت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے بنات طیبات، آپ کے شہزادے، ان کے کون شہزادیاں ہیں، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ سارا جغرافیہ معلوم ہے دنیا کے لوگوں کا، یہ کچھ معلوم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے متعلق۔ اب ظاہر ہے کہ بدبخت بولنے والے لوگ کچھ بھی تانا زنی کریں، زبان درازی کریں، انگلیاں اٹھائیں پیارے آقا کی سیرت پاک پر، تو شک شبہ دل میں پیدا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وسوسہ نہ آئے تو پھر کیا آئے گا؟ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کا آغاز ہے اور اس کے بعد والا مہینہ ربیع المنور کا مبارک مہینہ ہے۔ حاضرین، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حیات کے مختلف گوشوں پر ترتیب اور تسلسل کے ساتھ اہم ابواب اور اہم مضامین پر انشاءاللہ تعالی ہم جمعہ کے خطابات میں تفصیلات عرض کرتے رہیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق سماعت کرنا، جاننا اور اس کا مطالعہ رکھنا مسلمانوں کی زندگی ہے۔ ایمان والے اگر اپنے آقا، اپنے مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا علم نہ رکھے اور آپ کی حیات طیبہ کے متعلق ان کو معلومات نہ ہو تو حاضرین، اس سے بڑی کیا محرومی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر بات کے متعلق اس کی گہرائی میں داخل ہو جاتے ہیں،
اور ہر آدمی اپنے میدان اور اپنے فیلڈ میں اپنے میدان میں ماہر ہوتا ہے اور اس کی گہرائیوں کا علم رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین جانتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضور کو ویسا ہی ماننا جیسا رب نے حکم فرمایا، یہ ایمان ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کی زندگی، آپ کے حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو کس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح کے کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی میدان میں کام کرنے والا آدمی اس کی گہرائی کی معلومات اسے نہ ہو تو وہ آدمی فیل سمجھا جاتا ہے، ناکام سمجھا جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اگر نئی آنے والی بیماریوں کا علم نہ رکھے اور ان بیماریوں کی دوا کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو اور باقی دیگر نئی ایجادات کا، اس کے اپنے میدان میں ہونے والی نئی ایجادات کا اسے علم نہ ہو تو وہ ڈاکٹر فیل سمجھا جائے گا، ناکام سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر مسلمان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے، اللہ کے نبی کی معرفت رکھے، اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کو نہیں آئے، کاروبار کرنے، تجارت کرنے، بازاروں میں پھرنے کو نہیں آئے، خریداری کرنے، دعوتوں میں شرکت کرنے اس لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو جانے، اللہ کے نبی کو جانے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، یہی ہماری پیدائش کا یہی مقصد ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حاضرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں اسی کام میں ہم ناکام ہیں، اسی کام میں ہم ناکارہ ہیں، اور اسی مقصد میں ہم بیکار ہیں۔ پھر کس طریقے سے ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر میدان میں رہنے والے اپنے کام میں ماہر ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان میں ماہر نہیں ہیں، ناکام ہیں۔ معزز حاضرین، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، گھر کے بچے کو بھی معلوم ہے فون کیا چیز ہے، فون میں کتنے ایپس ہوتے ہیں، کس میں کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے، یہ سب تفصیلات معلوم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ نہیں معلوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں تو شہزادے کتنے ہیں، اور ان شہزادیوں کا نکاح کب ہوا، ان کے کتنے صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں، یہ ساری تفصیلات سے غافل ہیں، مگر فون کے کھٹکے چلانا لوگوں کو بہت اچھا آتا ہے۔ حاضرین، پھر مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے جس وجہ سے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اسی میں ناکام ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق معلومات رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سننے والے لوگ، سرکار کی سیرت پاک پڑھنے اور سننے والے لوگ، یاد رکھیے کہ ان کا دل ایمانی صفات سے منور ہو جاتا ہے، ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ انسان ہی نہیں بہترین انسان بنتے ہیں، بہترین مسلمان بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس بات کے متعلق معلومات زیادہ ہوتی ہیں اس میں وہ آدمی ماہر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہمارے معلومات زیادہ ہوں تو ہم سچے مسلمان ہوں گے، پکے مسلمان ہوں گے۔
تو اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا اور اس کے متعلق تفصیلات معلوم رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حاضرین کرام، یہ غفلتوں کا دور ہے، لا علمی اور جہالت کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا شوق لوگوں میں نہیں رہا، سننے سنانے کی عادت تو ہے مگر خیر اور اچھی بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ اب یہ دور تو ایسا دور ہے کہ افسوس کی بات، آدمی کے سامنے نہ ماں باپ کا چہرہ، نہ بھائی بہن کا چہرہ، نہ دوست و احباب کا چہرہ، اب آدمی کے سامنے صرف فون کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ گھر میں ہے تو فون میں ہے، باہر ہے تو فون میں ہے، کام میں ہے تو فون میں ہے، کام میں نہیں ہے تو فون میں ہے۔ اس سے بڑے اب ستم کی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد میں بھی فون دیکھتے رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو بھی ان کو فون کی فکر ہوتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے تو پہلے فون اٹھا لیتے ہیں۔ عبادت سے بڑھ کے اہمیت فون کی ہے، دوستوں سے بڑھ کے اہمیت فون کی ہے، محفل کے آداب کا پتہ نہیں ہے، بات لوگوں سے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں مگر اس سے زیادہ اہمیت فون کی۔ تو اب ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ تو یہ جو بے راہ روی کا ماحول ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ہماری قوم اصل بات، اصل کام، اصل مقصد سے دور ہو چکی ہے۔ تو اصل مقصد کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حاضرین، ماہ سفر المظفر اور آنے والا مہینہ ماہ ربیع المنور، انشاءاللہ تعالی ان دو مہینوں میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال اور آپ کی ہسٹری جسے کہتے ہیں، وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کے گوشے گدار جمعہ کے موقع پر کرنے کی کوشش کریں گے، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ اہم عنوانات اور اہم مضامین اور گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، سیرت پاک کا ایک پہلو پچھلے جمعہ ہم نے عرض کیا تھا، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح۔ مختصر طور پر چند باتیں عرض کی گئی تھی، جب وہ تفصیلی عنوان جب آئے گا تو اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آسمان کے فرشتوں نے اور انبیاء کرام نے، پھر پچھلے زمانے کے وہ لوگ جو دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، جیسے یہودی، عیسائی، دیگر مختلف ملکوں کے لوگ، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے، یہ سارے لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے متعلق تفصیلات بیان کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کیا کیا احوال ہوئے، وہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی آئندہ کے کسی موقع پہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ حاضرین، آج ہم عرض کرنا چاہیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس اعتبار سے کیسے گزرا، تفصیلات بہت ساری ہیں، اہم باتوں پر گفتگو کریں گے۔ حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی کہ رات کا وقت گزر گیا، دن کا وقت آ چکا، اس درمیان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے کہ سارے دن کو آپ سے فضیلت ملی۔ رات میں تشریف نہیں لائے، دن میں تشریف نہیں لائے، رات میں تشریف لاتے تو رات افضل ہوتی، دن میں تشریف لاتے تو دن افضل ہوتا، لیکن سرکار ایسے وقت تشریف لائے کہ ایک وقت جا رہا تھا، ایک وقت آ رہا تھا، تاکہ سارے دن کو حضور کی آمد سے فضیلت ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت دنیا میں بھیجا، اور سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بچپن کے احوال اور کیفیتیں یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ختنہ کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالعموم جتنے انبیاء کرام ہیں وہ مختون پیدا ہوئے۔ کیوں حاضرین؟ اس لیے کہ ختنہ کے وقت میں جو جلد نکالی جاتی ہے وہ عام طور پر ناکارہ ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے جسم کا کوئی حصہ آئندہ چل کر کسی کی زبان سے اس حصے کے بارے میں یہ کلمہ نکلے کہ وہ ناکارہ ہے، زائد ہے، بیکار ہے، کام کا نہیں ہے۔ اس طرح کا جملہ بھی سرکار کے بارے میں نہ لکھا جائے نہ بولا جائے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطرناک کے ساتھ پیدا فرمایا۔ دوسری بات، حضور مختون پیدا ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ اور سیرت حلبیہ وغیرہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یرا احد سوءتی، کہ سرکار نے فرمایا میرے خاص مقام کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کیسے نہیں دیکھا؟ بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ ایک نورانی حجاب ہوتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھنے کا کسی دل میں ارادہ بھی نہیں ہوا کبھی۔ تیسری بات، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستر کی حالت میں تشریف لائے، یعنی اس وقت عام انسان کو اپنے مقام شرم کے ستر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام کر کے حضور کو دنیا میں بھیجا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ستر کی حالت میں تشریف لائے۔ کس طریقے سے؟ تو فرمایا گیا ایک نورانی حجاب ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کسی کی نظر پڑتی نہیں تھی۔ اور یہی خصائص کبریٰ اور سیرت حلبیہ وغیرہ کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میرے مقام خاص کو دیکھا نہیں۔ اس پر شارحین یہ ارشاد فرماتے، بڑے بڑے اکابر، جیسے شرح الشفا، شفا کے ایک مؤلف حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کی شرح قاضی حضرت شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کے نظر نہیں پڑی، رب نے ستر فرما دیا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ کیوں؟ حاضرین، جیسے سورج کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، یہ دنیا کا بنا ہوا سورج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں، حضور کی ذات پاک عین نور ہے۔ عین نور کا مطلب، ہم یہ جو لائٹ کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ خود نور نہیں ہے، یہ کرنٹ سے چلتا ہے، اور کرنٹ نہیں ہے تو پھر نہیں چلتی، اور کرنٹ ہے مگر وائر نہیں ہے تو بھی نہیں چلتی، وائر ہے مگر کھٹکا ڈھیلا ہے تو بھی نہیں چلتی، سب موجود ہے، کھٹکا ہی لگا ہوا نہیں ہے تو بھی نہیں چلتی۔ تو یہ عین نور نہیں ہے، سورج بھی عین نور نہیں ہے، پوری کائنات میں عین نور۔ کیا مطلب؟ اب یوں سمجھ لیجئے، آپ مثال کے طور پر آپ گھر میں کھانا، چاول، روٹی وغیرہ بناتے ہیں تو پانی سے آٹا گوندھا جاتا ہے، چاول کھانے سے پانی سے بنتا ہے۔ جب کھانا نتار لیا جائے، روٹی بن جائے تو کیا اس میں پانی نظر آتا ہے؟ مگر پانی ہے اس میں، لیکن عین پانی نہیں ہے، وہ جس کو پانی کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اصل پانی تو پیا جاتا ہے، لیکن اصل پانی آتا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے۔ حاضرین کرام، جیسے پانی کسی اور چیز میں ملنے پر اسے عین پانی نہیں کہتے، بلکہ پانی اپنی اصلیت کے ساتھ موجود ہو تو وہ عین پانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک عین نور ہے۔ سورج سرکار کے نور سے چمکتا ہے، چاند سرکار کے نور سے چمکتا ہے۔ اچھا، سورج میں گرمی ہے، یہ بھی حضور کا نور ہے، چاند میں ٹھنڈک ہے، یہ بھی حضور کا نور ہے، ستاروں میں جگمگاہٹ ہے، یہ بھی حضور کا نور ہے، بلکہ دنیا میں ہر مخلوق کے چہرے پر جو رونق ہے وہ بھی حضور کا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں اور آپ کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں، دنیا کے سورج کو دیکھنے پر آنکھیں اس کی روشنی چلی جاتی ہے، تو پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری لباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا، اسی لیے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ سرکار کی حقیقت کسی نے نہیں دیکھی، عین نورانیت کسی نے نہیں دیکھی۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اور کیوں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا؟ اس لیے تاکہ کسی کو ضرر نہ ہو، اور اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا یہ حصہ ایسا ہے، کوئی نہ کہہ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا فرمایا۔ اور حاضرین کرام، یہ انبیاء کرام کی خاصیتیں دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ بہرحال بعض اوقات کہیں کہیں سننے میں ملتا ہے، بعض بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے ہی ختنہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت کم حضرات ایسے ہوتے ہیں، بہت کم بچے ایسا پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہے بھی تو وہ ایک اتفاقی بات ہے، وہ کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاصیت صرف انبیاء کرام کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن عوام قریش کو جمع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، اور آپ کا عقیقہ فرمایا۔ سرکار کا عقیقہ بچپن میں آپ کے دادا حضرت نے کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 50 سال کی عمر شریف میں دوبارہ اپنا عقیقہ فرمایا۔ حضور نے خود اپنا عقیقہ تقریباً 50 سال کی عمر میں فرمایا۔ یہ بھی سرکار کی خاصیت ہے کہ سرکار کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا، باقی دنیا میں کسی کو 2 بار عقیقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار کریں گے تو سنت ہے، دوبارہ کریں گے تو سنت بھی نہیں ہے۔ بکرا ذبح ہوگا، دمبا ذبح ہوگا، دعوت ہو جائے گی، سب ہو جائے گی، مگر وہ عقیقہ نہیں ہے۔ عقیقہ صرف ایک ہی ذات پاک ہے، نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے 2 عقیقے ہوئے۔ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ حاضرین، جب لوگ دعوت میں جمع ہوئے، حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا، اب یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ حضرت عبد المطلب کو حضرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن ہے، موحد ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، سرکار کے والدین، والدین کے والدین، والدین کے والدین کے والدین، ہر 2 جانب، والدہ کے طرف والے والد والدہ، پھر ان کے والد، ان کے والدین، والدہ کے والد اور والدہ، پھر ان کے والد اور والدین، اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے اجداد ہیں سب مومن ہیں، سب اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ کوئی ایک بھی ان میں کافر، مشرک، بت پرست، گناہ گار کچھ نہیں، پاک اور پاک شخصیتوں کا نام ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے والد ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو عقل سمجھ نہیں رہتی، کچھ بھی بول دیتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں بعض بدبخت، بے وقوف، کم علم، جاہل انسان سرکار کے والدین کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، حضور تو بعد میں اعلان کرے نا نبوت کا، حضور کے والدہ اور والد پہلے انتقال کر گئے، جو پہلے تھے وہ کیسے ایمان لائے؟ عجیب سی بات ہے۔ ارے نادان انسان، پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، سننے پہ کام مت چلاؤ۔ کتابیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اکابر ذخیرہ ہے اسلام کا، پڑھ لیا کرو، پڑھنے والا سمجھدار ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی پاک ہیں، اور اللہ کے نبی کے والدین بھی مومن ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ اس پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو اور لمبی بحث ہو جائے گی، بہت ساری اس پہ روایتیں ہیں، تفصیلات ہیں اور مباحث ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، لوگ جمع ہوئے عقیقے کے موقع پر، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوترے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے میرے پوترے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ایسا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔
اور یاد رکھیے روئے زمین پر نام محمد صرف سرکار کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا نام محمد نہیں ہے۔ کیسا نام، میں یہ بھی تھوڑی وضاحت کروں گا اس کے بارے میں بھی۔ جو بات اگر کوئی عنوان پہ گفتگو کی جائے تو تفسیر اس کے پورے مالہ ہمارے یہاں پہ بحث ہونی چاہیے۔ حاضرین، نام جو عام طور پہ رکھتا ہے، جیسے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے درمیان میں ایک عادت ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو کہ خاندان میں کوئی نہ سنے ہو۔ یہ عادت ہے لوگوں کی، اس لیے مولوی صاحب سے نئے نام پوچھتے ہیں، 10 نام بھی لکھ کے بھیجے تو بولتے ہیں مولوی صاحب یہ 100 ہے، نیا بولیے۔ یہ عادت ہے۔ حاضرین، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیا نام رکھے، لیکن دنیا میں نیا نام کسی کا نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا۔ اب مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کا نام سب سے پہلے آدم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سب سے پہلے نوح ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نوح نہیں تھے، آدم سے پہلے کوئی آدم نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی ابراہیم نہیں تھے۔ انبیاء کرام کے جو نام گزرے ہیں نا، وہ انہی کے ہیں۔ لیکن سرکار کا نام مبارک ایسا نام ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے اور 1,24,000 انبیاء کی امتیں گزری۔ اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا زمانہ، اگر اس زمانے کو کم کر کے بھی کہا جائے تو تقریباً 5,500 سال۔ بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 6,000 سال ہوئے، لیکن یہ کم ہے، بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مؤرخین اور دوسرے سیرت نگار حضرات نے اس کی تعداد اور بڑھائی ہے، کسی نے 18,000 کہا، کسی نے اور زیادہ کہا ہے، 20,000 کہا، کسی نے کچھ اور زیادہ کہا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اتنا بڑا عرصہ، اتنی بڑی تعداد انسانیت کی گزری، نہ فرشتوں میں، نہ جنات میں، نہ انسانیت میں کسی کا نام سرکار سے پہلے محمد نہیں تھا۔ ایک حضور کا نام پاک، تو عرب پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسا نام ہے کہ آج تک نہیں سنا گیا۔ تو نام کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، آسمانی کتابوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا، نبی تشریف لانے والے ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ تو حاضرین، آخری نبی خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام یہ ہوگا۔ اس امید میں بعض ماں باپ نے عرب میں، ملک عرب میں بعض ماں باپ نے، تاریخ اگر کھنگالی جائے تو اس میں 6 لوگوں کے نام ملتے ہیں کہ بعض ماں باپ نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، اس امید میں کہ شاید میرا لڑکا وہ نبی آخر الزماں ہو جائے، اس امید میں رکھا۔ یعنی سرکار کا نام تو سرکار کا نام ہی ہے، رکھا بعد میں گیا، لیکن تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ سرکار سے پہلے بھی اگر 6 لوگوں کے ماں باپ نے 6 بچوں کے نام اگر محمد رکھے ہیں تو اس امید میں رکھے کہ میرا لڑکا خاتم النبیین ہو جائے، ہے کہہ کے کسی نے نہیں رکھا۔ اور جو لڑکے پیدا ہوئے وہ 6، انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ایک سرکار ہے کہ ان کے دادا نے اس لیے نام رکھا کہ میرا لڑکا خاتم النبیین ہے، اور سرکار ولادت کے بعد دعویٰ بھی فرمائے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اس نوعیت اور اس حیثیت سے سرکار کا نام مبارک دنیا میں ایک نام ہے جو پہلے رکھا گیا، پہلے کسی کا نام ایسا نہ سنا گیا، نہ رکھا گیا۔ تو سرکار کے نام میں بھی کسی کا نام برابر نہیں ہو سکتا، تو حضور کی ذات میں کوئی ذات برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کا نام اتنا پاک تو وہ ذات کتنی پاک ہوگی؟ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالات جاننا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے۔ اس دور میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ساری دنیا کی خبریں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کتنے کرکٹرز ہیں، کون کپتان ہے، اور کون سا کپ جیتتا ہے، فلم ایکٹرز کون ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کا خاندانی جغرافیہ کیا ہے، یہاں تک ستم کی بات اس کا گھر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں اپنے آقا کے متعلق علم نہیں ہے؟
جس نبی نے ہمیں ایمان دیا، جس پیارے آقا نے ہمیں مسلمان بنایا، جن کے تصدق میں اللہ کا عرفان ملا، جن کے تصدق میں آج مسجد میں جمع ہے، سجدے کی لذتیں پیشانی کو جن کے تصدق میں ہم دیتے ہیں، دل کو اطمینان جن کے نام پاک سے ملتا ہے، اسی نبی کے متعلق کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور بچوں سے زیادہ افسوس تو ان کے والدین پر ہے۔ فیس دے کر، میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، فیس دے کر، پیسے دے کر مسلمان اپنے بچوں کو بت پرستوں کے نام سکھاتے ہیں، اور مفت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے بنات طیبات، آپ کے شہزادے، ان کے کون شہزادیاں ہیں، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس بچے کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے، کتنے شہزادیاں ہیں؟ کس کی ولادت کب ہوئی؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، کون سے شہزادی کے کتنے شہزادیاں تھے، کتنے شہزادے تھے، کس کا رشتہ کس سے ملتا ہے، امہات المومنین کتنے ہیں، ان کے نکاح کب ہوئے، ان کے نکاح میں حضور نے مہر کس کو کتنا دیا، کیا بتا سکتے ہیں؟ سارا جغرافیہ معلوم ہے دنیا کے لوگوں کا، یہ کچھ معلوم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے متعلق۔ اب ظاہر ہے کہ بدبخت بولنے والے لوگ کچھ بھی تانا زنی کریں، زبان درازی کریں، انگلیاں اٹھائیں پیارے آقا کی سیرت پاک پر، تو شک شبہ دل میں پیدا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وسوسہ نہ آئے تو پھر کیا آئے گا؟ تو حاضرین کرام، زندگی میں اگر کچھ سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو بس ایک ذات کو جانیے، کافی ہے، باقی کسی کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذات پاک کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں قطب مینار ایک ہی ہے، پورے ہندوستان میں چار مینار ایک ہی ہے۔ قطب مینار اگرچہ کہ پہلے بنا، بعد میں بنانے والے نے اور ایک قطب مینار نہیں بنایا، یعنی دنیا میں بنانے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز بناؤں کہ میرے سے پہلے نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب انسانوں کو پیدا فرمایا، مگر ایک نبی کو ایسا بنایا کہ نہ انسان ان کے جیسے، نہ فرشتے ان کے جیسے، نہ کوئی مخلوق ان کے جیسے۔ 18,000 عالموں میں ایک مخلوق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ پورے 18,000 عالموں میں ایک مخلوق بھی، کتنے عالموں میں؟ 18,000 عالموں میں مخلوقات کتنی ہیں آپ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکیں گے، گنتی ختم ہو جائے گی، اس سے بڑھ کے مخلوقات ہیں، لیکن ایک مخلوق بھی سرکار تو سرکار ہے، حضور کا چہرہ تو چہرہ ہے، دل تو دل ہے، نور تو نور ہے، قدم مبارک کیا، قدم مبارک کی گرد و غبار کے برابر بھی کوئی نہیں۔ ایسی بے مثال ذات پاک اللہ نے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بے مثال ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ قطب مینار دیکھنا چاہتے ہیں، تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں، چار مینار دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے 7 عجوبوں کو دیکھ دیکھ کے خود عجوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ شاہکار کے بارے میں معلومات نہیں رکھنا چاہتے۔ رب نے جسے بنایا، ہر بنی ہوئی چیز کی مدت ہے، لیکن اللہ نے جس کو بنایا اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، وہ رب ازل سے ابد تک ہے، اور اس رب نے سب سے پہلے جس مخلوق کو بنایا وہ مخلوق بھی مخلوقات میں ازل سے ابد تک ہے، اس نبی سے پہلے کوئی نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نہیں، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اول ہے اور پیارے آقا کا نام ہی آخر ہے۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ حضور، سب سے آخر میں جو ہیں وہ بھی حضور، وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم رسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یعنی سرکار جس زمین پر قدم رکھتے تھے وہ ذرہ بھی کوہ طور کی وادی سے افضل ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تورات دی گئی تھی، اس سے بھی افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کرنے والے ذرات ہیں۔
فروغ جس نے غبار راہ کو بخشا، جس نے فروغ وادی سینہ، اول و آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جب ایسی بے مثال ذات پاک کے ہم امتی ہیں، ایسی بے مثال ذات پاک کی سیرت موجود ہے، ایسی بے مثال ذات پاک کے کلام موجود ہیں، وہ کلام خداوندی قرآن، وہ کلام نبوی حدیث، پھر یہ سب چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ دنیا کی طرف نظر ہے، دنیا کی طرف نظر ہے، قدم اس طرف ہے، خبر کی طرف قدم بڑھ رہا ہے اور نظر دنیا کی طرف ہے، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں آج۔ حاضرین کرام، ہماری نظر اللہ کے نبی کی ذات پاک پر، ہمارے دل میں پیارے نبی کا ذکر، ہماری زبان پر پیارے نبی کا ذکر، صبح شام اگر کچھ کہیں تو بس یہی کہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ باقی کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون نبی سے اچھا ہے جو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ کون نبی سے اچھا ہے جس کے بارے میں آپ سوچنا چاہتے ہیں؟ کون نبی سے اچھا ہے جس کی ہسٹری آپ پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں؟ جو سب سے اعلیٰ ہیں، بس ہم انہی کو دیکھیں گے، انہی کی سنیں گے، انہی کو سنیں گے اور انہی کی بات کریں گے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد میں۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام مبارک رکھا گیا، اس کا معنی کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس نام پاک کا نام معنی ہے وہ ذات پاک جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی بار بار تعریف کی جائے، اور دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تعریف نہ اتنی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے مخلوقات میں۔ خالق اللہ تعالیٰ پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اور ہم کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ پانی کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں کرتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن اس لیے اللہ کی تعریف زیادہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی تعریف زیادہ ہے کہ اللہ نے جس نبی کو پیدا فرمایا وہ نبی حامد ہے، وہ نبی احمد ہے۔ احمد یعنی وہ ذات جو سب سے زیادہ تعریف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف سرکار کرتے ہیں اور سرکار کی سب سے زیادہ تعریف اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور احمد ہیں، حضور احمد ہیں کہ اللہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور حضور محمد ہیں اس لیے کہ اللہ بڑی تعریف کرتا ہے۔ محمد وہ ذات پاک، محمد وہ ذات پاک جن کی رب سب سے زیادہ تعریف کرے، اور اللہ وہ ذات پاک جن کی حضور زیادہ تعریف کرے۔ تو حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں اتنی بڑائی، برتری، بلندی، عظمت، شان، پھر جس کا دل گندا ہو، جس کا ذہن گندا ہو، اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیے، چہرہ آئینہ، چہرہ صورت آئینے میں نظر آتی ہے، دیوار میں نہیں، اس لیے کہ دیوار کھردری ہوتی ہے اور آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی دل و دماغ، تصور و ذہن پاک و صاف ہو آئینے کے مثل، تو نبی کی شان اس میں نظر آتی ہے۔ گٹروں کی طرح گندا دل اگر بنا لیا جائے تو وہاں کہاں نبی کی شان نظر آئے گی؟ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے گندے سے گندا انسان بھی اگر توبہ کرتے ہوئے پیارے آقا کا ذکر کر لے پھر وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گندی زبان یا دل کی وجہ سے نبی کا نام خراب نہیں ہوتا، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیسے؟ جیسا کہ سورج کی روشنی چھت پہ پڑتی ہے، نہر پہ پڑتی ہے، سمندر پہ پڑتی ہے تو بھی پاک رہتی ہے، اور کچرے کی کنڈی پر پڑے تو بھی وہ روشنی پاکی رہتی ہے۔ روشنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
ایسے ہی گندا آدمی بھی سرکار کا نام لے، نام میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ صورت سے بھی زیادہ منور، صورت سے بھی زیادہ پاک۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ حاضرین کرام، آج کے عنوان کے متعلق، سرکار کے بچپن کے متعلق، بچپن کے بارے میں بھی اگر کہا جائے تو قریب 8 جمعہ تو کم از کم لگیں گے، 40-50 منٹ اگر کہیں گے صرف بچپن کے بارے میں۔ لیکن آج ہم نے کچھ کتاب میں سے کچھ باتیں اہم ٹک کر کے کچھ ذہن میں رکھ کے لائے تھے، وہ تقریباً 12 صفحات تھے، لیکن ہم صرف 2 صفحے پہ بات کر چکے ہیں، اب وقت باقی نہیں ہے۔ اس لیے ایک اہم بات میں عرض کروں گا کہ درمیان میں ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام، والدین کریمین نہایت پاک ہے، تو کس طریقے سے پاک ہے اس کے بارے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف غالباً 6 سال تھی، اس وقت آپ اپنے شہزادے کو لے کر شہر مدینہ تشریف لے گئی، اور سرکار کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آپ کا آخری وقت آیا، مدینہ پاک سے پھر مکہ واپس ہو رہی تھی، ابوا نامی ایک مقام ہے شہر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار انور آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حاضرین، اس مقام پر آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی، اور آپ کے ساتھ میں ایک باندی تھی، وہ ان کی کنیت تھی ام ایمن۔ ام ایمن بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا، تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ہے، اور وراثت میں سرکار کو ملی تھی، یعنی ام ایمن باندی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، والد گرامی کی، شہزادے کو ملی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بچے کو میرے حوالے کیے، اور اس کے بعد حضور کے لیے انہوں نے دعائیں دی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں دی، اور وہ دعائیں کیا ہیں؟ سیرت کی بڑی مشہور معتبر کتابوں میں موجود ہے، ان میں سے سیرت نبویہ علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو ذکر کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے، ان صح ما ابصرت فی المنام، میں نے خواب میں جو دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے، یعنی آپ نے ایک خواب دیکھا تھا سرکار کی عظمت و شان کے متعلق، تو فرماتی ہیں میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے، اس کے بعد حضور کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، 6 سال تھی سرکار کی عمر شریف اس وقت، فرماتی ہیں والدہ ماجدہ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ، اے میرے شہزادے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اخیر میں سرکار کو مخاطب کر کے 6 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں۔ جو بے وقوف انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے نبی کے والدہ مومن نہیں ہیں، ارے نادان، تو 1400 سال کے بعد میں ایمان لایا، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اعلان نبوت کرنے سے تقریباً 34 سال پہلے ایمان لا لی، اور حضور تو اعلان بعد میں فرمانے والے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی بصارت اور دل کی بصیرت دیکھیے، شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ میرا شہزادہ خاتم النبیین ہوگا۔ تو حضرت آمینہ نے بچپن میں ہی حضور کو نبی مان لیا، اور تم اب بحث کر رہے ہیں نہیں پہلے انتقال ہوا۔ نبی کو نبی ماننے کے لیے زمانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت آدم بھی حضور کو پہلے نبی مانے تھے، نوح بھی حضرت نوح بھی سرکار کو نبی مانے تھے، حضرت آمینہ بھی نبی مان چکے تھے، حضرت عبداللہ بھی نبی مان چکے تھے۔ تو ان کے کلمات ہیں، وہ کہہ رہی ہے، ان کا کلام بیان کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو اپنے شہزادے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، یعنی مقام حرم میں بھی آپ نبی ہیں، مقام حل یعنی حرم کے سوا ساری سرزمین سب میں بھی آپ نبی ہیں، ہر مخلوق آپ کو نبی مانتی ہے۔ تو کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا جو اعلان کر رہی ہے؟ یہ نہیں فرمایا شہر مکہ کے آپ نبی ہیں،
فرما رہے ہیں پوری سرزمین کے نبی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ولادت کے وقت میں جو نور پھیلا تھا دنیا میں، اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ میرے شہزادے کا نور نبوت ساری سرزمین کو منور کر چکا ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں آپ ہل کے بھی نبی ہے، حرام یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی، اس کے بھی نبی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تبعث فی التحقیق والاسلامی دین ابیک البر ابراہامی۔ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شہزادے، حقیقت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جس دین کو ابراہیم آپ کے جد امجد بھی مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین مانتے تھے، آپ وہ دین لے کر آئی ہے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ابراہیمی کو بھی مانتے ہیں، دین مصطفی کو بھی جانتی ہیں۔ حاضرین آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں فاللہ انہاک عن الاصنام، اے میرے شہزادے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہے اور آپ نصیحت فرما رہی ہیں، خبر دے رہی ہے، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت پرستی سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر خالق حقیقی کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ، کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر آپ دوستی نہ کریں، آپ کو منفرد در یتیم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی ایسا موتی کہ جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں آپ عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آخری وقت میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلمات ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات سے ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار کے والدین کریمین پہلے سے ہی مومن ہیں، پہلے ہی سے مومن ہیں۔ وہ حضور کی ولادت سے پہلے سے ہی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا شان لے کر آنے والے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، انشاءاللہ تعالی آنے والے اگلے جمعات میں ماہ سفر، ماہ ربیع الاول، خاص طور پر یہ 2 مہینوں میں، آگے ہوا تو آگے بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اہم پہلو اور گوشوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ایسی اہم باتیں جس سے سرکار کی عظمت، شان بھی ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے اور اطاعت اور پیروی کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو سیرت پیارے آقا کی معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بے کنارہ سمندر ہے، جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنے لال و یاقوت اور ہیرے جواہر آپ کے ہاتھ کو لگتے جائیں گے۔ تو لہٰذا مطالعہ کریں، پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم علماء کرام سے سنیں، جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے دل میں اپنا نقش بٹھائے گی، نورانیت سے دل جگمگا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے نورانیت سے ہمارے دلوں کو، ہماری ارواح کو، ہمارے اجسام کو منور فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔